کیا ہے میں نے مولا سے اور اپنے بابا سے، اس کو مجھے پورا کرنا ہے، اس وعدے کو حاصل کرنا ہے اور اسے محل تکمیل تک پہنچانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بھی منزل آئی، جو بھی مشکل گھڑی آئی، اس میں سب سے آگے مولا عباس نظر آئے۔ اگر پانی کا مسئلہ ہو تو سب سے پہلے حضرت ابوالفضل عباس نظر آئے، اور خود حضرت عباس ہی کی طرف سے نہیں بلکہ مولا علی کی طرف سے بھی، اور خود امام حسین علیہ السلام کی طرف سے بھی یہی انداز دیکھا گیا کہ اگر اس طرف سے قربانی کا جب جذبہ پایا جاتا ہے، نصرت کرنے کا جذبہ پایا جاتا ہے، اگر ادھر قربانی کا جذبہ پایا جاتا ہے اور اپنی جان کو امام پر اور امام کے بچوں پر اور اہل حرم پر قربان کرنے کا جذبہ پایا جاتا ہے، تو ادھر سے بھی مولا عباس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ کبھی پانی لانے کے بہانے آگے بڑھایا جا رہا ہے، کبھی سقائی کے بہانے آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور کبھی فوج کی علم برداری کے لیے آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب عاشور کا دن آیا ہے اور جب حضرت ابوالفضل عباس نے دیکھا ہے کہ اب جو بھی تھے لشکر کے، جو بھی افراد تھے جنہیں یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ میدان میں جا کے لڑنے کے لائق ہیں، وہ سب جب اپنی اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کر چکے امام کی خدمت میں، اب صرف ایک بچہ بچا تھا کہ جس کا نام علی اصغر تھا۔ صرف ایک بچہ، اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ 6 مہینے کا۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی عام انسان اسے دیکھے گا تو اسے یہی احساس ہوگا کہ یہ چونکہ بچہ ہے، ابھی 6 مہینے کا ہے، لہذا یہ جہاد کرنے کے لیے نہیں جائے گا۔ سب شہید ہو چکے، سب کے سب مارے جا چکے، اب صرف حضرت عباس علیہ السلام ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس لیے کہ اس سے پہلے جب بھی مولا کی خدمت میں آتے اور یہ کہتے ہیں کہ مرنے کی اجازت دے دیجئے، تو مولا یہی کہہ کے ٹال دیتے ہیں اور واپس کر دیتے ہیں کہ تم میرے لشکر کے علم بردار ہو، تم میرے لشکر کے علم بردار ہو، صبح سے لے کر شام تک اور عصر کے وقت تک۔ اور جس وقت حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی ہے، اس سے پہلے تک حضرت عباس کئی مرتبہ مولا کی خدمت میں تشریف لائے ہیں، لیکن مرنے کی اور جہاد کی اجازت حضرت عباس علیہ السلام کو نہیں ملی ہے، اور یہی کہہ کے واپس کر دیا ہے کہ تم میرے لشکر کے علم بردار ہو، تم میرے لشکر کے علم بردار ہو، اگر تم چلے گئے تو پھر لشکر کا کیا ہوگا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب حضرت عباس نے محسوس کیا کہ اب لشکر باقی نہیں رہ گیا، اس لیے کہ سب کے سب شہید اصحاب مارے جا چکے ہیں، انصار مارے جا چکے ہیں، گھر والے بھی مارے جا چکے ہیں، سب شہید ہو چکے ہیں، سر جو جھکا کے کھڑے ہو گئے مولا کے سامنے، اپنی زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ سر کو جھکا کے مولا کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور گویا اس میں جہاد مانگ رہے ہو اس عمل کے ذریعے سے۔ اس عمل کے ذریعے سے امام سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مولا اب تو مرنے کی اجازت دے دیجیے، اور کبھی داہنے دیکھتے ہو اور کبھی بائیں طرف دیکھتے ہو اور کہتے ہو مولا آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کی میں علم برداری کرتا تھا، وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا، جہاں لشکر ہے وہیں پر بھی میں علم برداری بھی کر لوں گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام نے اس وقت بھی جب آخری بار حضرت عباس علیہ السلام مرنے کی اور جہاد کی اجازت لینے کے لیے آئے ہیں، تو اس وقت بھی جہاد کی اجازت نہیں دی ہے۔ اور اسی درمیان میں کہ جب حضرت عباس سر کو جھکائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں اور مولا سے مرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، تو اسی درمیان میں بچوں کی العطش کی آوازیں بلند ہوئی۔ جیسے ہی یہ آوازیں امام کے کانوں میں پہنچی، فوراً عباس کی طرف متوجہ ہوئے، آواز دی عباس تم مرنے کے لیے جانا چاہتے ہو تو تم بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل کر دو۔ بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عباس خیمے کے اندر آئے اور سکینہ کو بلایا، آواز دی سکینہ اپنا مشکیزہ لے آؤ۔ سکینہ اس سے پہلے کہ مشکیزے کی طرف آگے جاتی، مشکیزے کی طرف بڑھتی ہے اور مشکیزہ لے کے آتی، بچوں کی طرف متوجہ ہوئی اور آواز دی ہے بچوں اب ہم پیاسے نہیں رہیں گے، اس لیے
لیے کہ میرا چچا پانی لینے کے لیے جا رہا ہے۔ اب ہم پیاس کی وجہ سے ہماری زبانوں پر التش کی آوازیں نہیں رہیں گی، اس لیے کہ میرا چچا پانی لینے کے لیے جا رہا ہے۔ جناب سکینہ نے سوکھا ہوا مشکیزہ اٹھایا، اپنے چچا کے حوالے کیا اور بچوں کو جمع کر کے در خیمہ میں بیٹھ گئی کہ دیکھو میرا چچا پانی لینے کے لیے جا رہا ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اس سوکھے ہوئے مشکیزے کو لیا، اپنے علم میں حمائل کیا اور تیزی کے ساتھ دریا کی طرف، فرات کی طرف آگے بڑھے، دشمنوں پہ حملہ کیا، فوجوں کو دور ہٹایا، فرات کے اندر داخل ہوئے، مشکیزے کو بھرا اور اس کے بعد واپس آنا چاہ رہے ہیں۔ اب چلی کہ صرف ایک کوشش ہے کہ پانی کو خیمے تک پہنچا دیا جائے، پانی کو خیمے تک پہنچا دیا جائے۔ اس لیے کہ سکینہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ اب تیرا چچا پانی لینے کے لیے جا رہا ہے، اب تم پیاسی نہ رہو گی۔ اور سکینہ نے بچوں کو سمجھایا ہے اور تسلی دی ہے کہ اب میرا چچا پانی لینے کے لیے جا رہا ہے، لہذا اب تم پیاسے نہ رہو گے۔ یعنی جناب عباس نے مشکیزے کو بھرا اور دوبارہ اسے علم میں حمائل کیا اور لے کے چلے خیمے کی طرف۔ دشمن نے دیکھا کہ عباس اگر پانی لے کے خیمے میں پہنچ جائیں گے تو پھر حسین سے لڑنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ جب ان کا یہ عالم ہے، یہ شجاعت کی یہ منزل ہے کہ جب 3 دن کے بھوکے ہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں، تو پھر کوئی ان کے اوپر غالب نہیں آ پا رہا ہے، ان سے کسی کے اندر کی ہمت نہیں ہو رہی کہ ان سے مقابلہ کرے۔ تو اگر ایک گھونٹ پانی کا امام حسین علیہ السلام کو حاصل ہو گیا تو پھر ہم ان سے لڑ نہ سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ادھر سے حضرت عباس علیہ السلام تیزی کے ساتھ بڑھے اور ادھر سے دشمنوں نے حملہ شروع کیا، تیروں کے ذریعے ہے حملہ شروع کیا۔ اور اسی اثنا میں ایک شقی کو حکم دیا گیا کہ وہ ایک درخت کی آڑ میں کھڑا ہو جائے۔ جیسے ہی حضرت عباس آگے بڑھے، درخت کی آڑ کے مرتبہ حملہ ہوا، مولا کا ایک ہاتھ ہوا، تھوڑا سا اور آگے بڑھے تھے، دوسرا اب بھی کوشش یہ ہے کہ پانی کو خیمے تک پہنچائے، لیکن سجدی کی اس وقت آنکھ ٹوٹ گئی کہ جب ایک ساتھ سناتا ہوا تیر آیا، مشک سکینہ اپنے گھوڑے گھروں خیمے کی طرف سے فرات کی طرف موڑ دیا۔ خیمے میں جانے کا کوئی فائدہ باقی نہیں رہ گیا ہے، اس لیے کہ میرا مقصد پانی پہنچانا تھا، لیکن جب پانی زمین پہ گر گیا تو اب میرے جانے کا کیا فائدہ۔ ایک مرتبہ مولا کو آخری سلام کے لیے پکارا، امام حسین نے آواز دی، الآمن کا سرا ظہری وقلت حیلتی، اے بھیا عباس، ارے تمہارے مرنے نے میری کمر کو توڑ دیا۔ آگے بڑھے، امام نے علم کو اٹھایا، لے کے چلے خیمے کا رخ کیا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے اور جناب سکینہ نے یہ منظر دیکھا کہ فرات کی طرف سے علم آگے آتے ہوا نظر آ رہا ہے۔ جناب سکینہ نے دوبارہ بچوں کو طرف متوجہ ہوئے فرمایا، اے بچوں دیکھو، میں نے تم سے کہا تھا کہ میرا چچا پانی لے کے آئے گا، دیکھو علم آ رہا ہے، میرا چچا آ رہا ہے۔ اب جو علم نزدیک پہنچا تو کیا دیکھا، ارے علم تو آیا ہے لیکن چچا نہیں آیا۔ سکینہ بابا کے قدموں سے لپٹ گئی، آواز دیا، اے بابا علم کو لے کے کیوں آئے، میرے چچا کو کہاں چھوڑا ہے۔ امام سکینہ کی طرف متوجہ ہوئے، اے میری بیٹی سکینہ، اب پانی کا شکر کرو، اس لیے کہ تمہارا چچا ارے دریا کے کنارے اپنے لاشوں کو لگائے ہوئے سو رہا ہے۔ سکینہ نے کہا، اے بابا ارے چچا کو واپس بلا لیجیے، سکینہ پیاسی رہنے گی لیکن چچا کی جدائی ہو گئے
جو گرتے پڑتے تو دیکھا یہ حال زار، جو گرتے پڑتے تو دیکھا یہ حال زار، جو گرتے پڑتے تو دیکھا یہ حال زار، شان قلم ہے شیر ہے زخمی بڑا ہوا، عباس قتل ہو گئے میں شربپا ہوا، مشق سکینہ خون سے تر ہے پڑی ہوئی، 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 بٹکا بھی ہے علم کا لہو سے بھرا ہوا، عباس قتل ہو گئے میں شربپا ہوا، بولے لپٹ کے غازی سے کچھ تو کرو کلام، لے لپٹ کے غازی سے کچھ تو کرو کلام، بولے لپٹ کے غازی سے کچھ تو کرو کلام، لے لپٹ کے غازی سے کچھ تو کرو کلام، کیا حال ہو گیا میرے بھائی یہ کیا ہوا، عباس قتل ہو گئے میں شربپا ہوا، کیوں آنکھ کھول کے ہمیں تم دیکھتے نہیں، آنکھ کھول کر ہمیں تم دیکھتے نہیں، کیوں آنکھ کھول کر ہمیں تم دیکھتے نہیں، آنکھ کھول کر ہمیں تم دیکھتے نہیں، عباس بولے تیر ہے مولا لگا ہوا، عباس قتل ہو گئے میں شربپا ہوا، پیاسی سکینہ سے میں بہت شرمسار ہوں، 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 افسوس ہے کہ وعدہ نہ مجھ سے وفا ہوا، عباس قتل ہو گئے میں شربپا ہوا،